گئے سرکاری دورے تے عراق گئے، عراق دے دورے دے دوران بغداد اندر گئے، بغداد دے اندر کہنے لگے چلو آئے جو ہاں پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی قبر دے اتے چلا جائے، اس دی قبر نو نہ دے مزار نو دیکھیا جائے، گئے جو ہاں اتفاق نال حافظہ فرما دل جدوں اسی اندر داخل ہوئے پیر عبدالقادر جیلانی دی یہ تے قبر ہے اتے اندر داخل ہوئے، دربار دے اندر داخل ہوئے بابا پاکستانی روئی جائے تے کئی جائے پیر عبدالقادر جیلانی من مہینہ ہو گیا ہے روزانہ میں حاضر ہونا ہون تے میری دعا سنو ہون تے میری دعا قبول کرو حافظ صاحب فرما دے سی ایسا تے سرکاری مہمان لیکن ریا نہ گیا کیونکہ موبائل شرکیہ جملہ سن کے کیویں برداشت کر سکتا ہے حافظ صاحب فرمان لگے میں نیڑے ہو گیا کیا بابا جی انہاں پیران دی زبان عربی سی تسی مہینے دا پنجابی بلا رہے ہو تو بابا کی جانے میں تسی کی کہہ رہے ہو تسی عربی پکارو اگر ان پتا چلے جڑا بابا میرے والوے کے آندہ مولوی جی میں نو عربی نہیں آندی میں کی کراں فرمایا جنہوں نے پکارے انہوں نے پنجابی نہیں آندی تے جڑا بلا رہے ہیں انہوں عربی نہیں آندی ضعفت الطالب والمطلوب پکارنے والا بھی کمزور جنہوں پکاریا جا رہے ہو بھی کمزور حافظ صاحب فرماتے میں کیا انہوں پکارو جڑا ساریاں بولیاں دا مالک ہے جڑا ساریاں بولیاں دا خالق ہے جو کہتے ہو وہ سنتا ہے جیدی بولی نہ ہوئے جڑا گنگا ہوئے وہ دیا نمدہ اور یہ دلائل جن ہستیوں نے بیان کی وہ سارے کے سارے معصوم تھے انبیاء علیہ السلام خطاؤں سے پاک تھے گناہوں سے پاک تھے ان کی ذاتی زندگیاں ہر قسم کے گناہ سے پاک تھے انبیاء علیہ السلام جیسا حسین بھی کوئی نہیں ہوتا ہر امت کے اندر جو بھی نبی آتا ہے وہ اپنی امت میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور یہ اس کے سچے نبی ہونے کی دلیل بھی ہوتی ہے علامت ہوتی ہے کہ اس جیسا اس کی قوم میں خوبصورت کوئی نہیں ہوتا مرزائیوں کے لیے یہ بھی باعث عبرت ہے کہ سارے مرزائیاں جو بدصورت ان کا نبی پتہ ہے یہ بھی اس کے قذاب ہونے کی دجال ہونے کی دلیل تھی کہ وہ اپنی قوم سے سب سے زیادہ بدصورت سچے نبی کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ خوبصورت لیکن اس کے باوجود قوم دلائل نہیں مانتی بیان کرنے والے معصوم ہے خوبصورت ہے صاحب اخلاق ہے اور ان کی سب کی باتیں میٹھی بھی ہے دلائل بھی منظم میں اللہ ہے اور دلائل بھی عقیدہ توحید پر ہے اس کے باوجود اکثریت نے انکار کیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے دلائل پر توحید پر دلائل موجود ہے لیکن اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ شرک پر وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ بہت سارے لوگ ایسے ہیں زیادہ ایسے ہیں جو ایمان لانے کے باوجود کیا کرتے ہیں شرک دلائل توحید کے ہیں اکثریت اہل شرک کی ہے قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تشکرون تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں تھوڑے ہیں جو موحد ہیں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں تھوڑے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اسی وجہ کیا
کہ دینے والے دلائل پاک بھی ہے، معصوم بھی ہے، بااخلاق بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، دلائل بھی اللہ کی طرف سے ہے، پھر بھی اکثریت لوگوں کی نہیں مانی۔ آج بھی یہ کیفیت ہے، ہم دلائل دیتے ہیں، لوگ نہیں مانتے، غور ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے۔ اکثریت شرک پر ہے، بدعات پر ہے، گناہوں پر ہے، کفر پر ہے، ضلالت پر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین کرام نے بہت ساری وجوہات بیان کی، قریباً اگر گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو 30 سے زیادہ، 35 کے قریب وجوہات ایسی بیان کی گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ حق کو قبول نہیں کرتے۔ اس میں پہلی جو وجہ ہے وہ جہالت۔ جہالت کی وجہ تو لوگ حق قبول نہیں کرتے۔ اکثر کو دیکھتے انہیں شعور ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، فہم ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، آخرت کا کچھ علم ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث کے علوم سے بالکل دور ہے۔ اس جہالت کو ختم کرنے مساجد ہیں اور مدارس ہیں، علماء ہیں اور قراء ہیں اور حفاظ ہیں۔ اصل جہالت خاتمے کے لیے سکول نہیں ہے۔ اور اگر میرے سے کسی کو اختلاف ہے اصحاب علم میں سے تو اس کو حق ہے، لیکن سارے سکول، کالج، یونیورسٹیاں ہونے کے باوجود وہ جہالت کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا موضوع جہالت کا خاتمہ ہے ہی نہیں۔ ان کا یہ چیپٹر ہی نہیں ہے، یہ سبق ہی نہیں ہے، یہ درس ہی نہیں ہے، ان کا یہ مشن ہی نہیں ہے، یہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے کہ وہ جہالت کا خاتمہ ہے۔ انہوں کا مقصد ہے کہ اسکول کالج میں آنے والے بچوں کو روٹی کمانے کا کورس سکھائے جائے، جو ایک اور بڑی جہالت ہے۔ دن روٹی کیسے کمانی ہے، گزارا کیسے کرنا ہے۔ وہاں جہاں جہالت ختم ہوتی ہے مدارس میں، اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ اس کے قریب نہ جائیں جہاں یہ جہالت ہے۔ یہ مولوی جو ہے یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یہ جاہل ہوتا ہے۔ وزیر داخلہ قل هو اللہ احد نہیں پڑھ سکتا اور جاہل ہم ہے۔ وزیر اعظم خاتم النبیین نہیں پڑھ سکتا اور جاہل جو ہے وہ ہم ہے۔ ڈگریاں سارے وزیروں کی میں سے بہت ساروں کی جعلی نکلیاں ہے اور جاہل ہم ہیں۔ یہ جہالت ہمارے حصے میں آئی ہوئی ہے، ان کی نظروں میں۔ یہ جہاز اڑاتے رہے ان کی بھی جعلی ڈگریاں نکلی، جہالت ہمارے اڑاتے بھی رہے اور گراتے بھی رہے اور سینکڑوں کی جانیں لے گئے اور جائے۔ بڑے بڑے ادارے چلاتے رہے لیکن جعلی ڈگریوں پر، لیکن جہالت کی نسبت پھر بھی ہماری طرف ہے۔ یاد رکھیے سارا علم مدارس کے اندر ہے، جس کو علم کہا جاتا ہے، جو علم اللہ نے آسمان سے محبوب کے سینے پہ اتارا ہے، وہ علم یہاں ہے جس سے جہالت ختم ہوتی ہے۔ ایک بندہ بی ایس یا ایم ایس کر لیتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے بنانے والا کہاں ہے، اس کی شان کیا، اس کا مقام کیا ہے۔ جو اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے رازق کو بی ایس ایم ایس کرنے کے بعد نہیں پہچان پایا تو پھر جہالت وہاں ہے، جہالت یہاں نہیں ہے۔ چھوٹے سے بچے سے پوچھ لے جو مدرسے میں جا پڑھتا ہے کہ میرا رب کہاں ہے،
وہ تمہیں ایک ایک چیز بتائے گا، یہ ہے رب کی شان، یہ ہے رسول اللہ کی شان۔ علم جو ہے وہ یہاں ہے۔ علم کہاں ہی قرآن اور حدیث کو گیا ہے۔ یہ جو سکولوں پہ لکھا ہوتا ہے نا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت پر، تصور یہ دیا جاتا ہے شاید پرائمری کرنا فرض ہے۔ وہ علم فرض نہیں ہے، یہ علم فرض ہے، وہ جائز ہے، صرف جائز ہے بس۔ پرائمری کرنا جائز ہے، میٹرک کرنا جائز ہے، ایف اے بی اے ایم اے کرنا جائز ہے، اس کا جواز ہے قرآن و حدیث میں، لیکن فرض نہیں ہے۔ فرض قرآن ہے، فرض مصطفیٰ کی حدیث، یہ علم فرض ہے۔ نہیں سوال ہوگا قیامت والے دن کہ پرائمری کیوں نہیں کی تھی، میٹرک ایف اے بی اے تو کیوں نہیں تھا۔ یہ سوال ہوگا کہ تو نے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے، کون ہے تیرا رب، کون ہے تیرا رسول۔ خبر میں تو یہ سوال ہو رہا ہے۔ غلط کہتے ہیں لوگ جو آپ کو پروپیگنڈے سے متاثر کرتے ہیں کہ مولوی حج تک جناب چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھے ہوئے، دنیا چاند پر پہنچ گئی، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، مولوی چھوٹے چھوٹے مسئلے جو الجھے ہوئے۔ ڈیرہ غازی خان کو کیڑا بندہ جڑا چاند تو ہو آیا کھڑا ہو گیا، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، کہاں پہنچے ہو تو؟ مولوی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ استنجے کے طریقہ سے کھا رہے ہیں، استنجا کرنے کے طریقے سے کھلا رہے ہیں۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور ابھی تک یہ لوگ یہی چاند پہ پہنچنا کمال نہیں ہے، استنجا ٹھیک کرنا یہ کمال ہے۔ تو جو ہے چاند پہ جانا کمال نہیں ہے، استنجا ٹھیک نہ ہو تو یہ بات بہت بڑے ہے اور نقص والی۔ پھر گند تو یہاں ہوگا، جس کا استنجا ٹھیک نہیں ہے، گند تو سارا یہاں ہے، چاند پہ جا کے کرنا کیا اس گندے نے جس کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا۔ غلاظت سے تو یہ بھرا ہوا ہے، یہ کہتا ہے میں چاند پہ جا رہا ہوں، چاند کو گندا کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے جو چاند پر نہ جا سکا، یہ بات اس جنت اور جہنم کے درمیان نہیں ہوگی کہ جنت میں وہ جائے گا جو چاند پر جائے۔ جس کا استنجا ٹھیک نہ ہوا وہ جہنم ہے، استنجا ٹھیک نہ ہوا تو نماز نہیں ہوتی۔ عذاب قبر ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے صحیح البخاری میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اس کا استنجا ٹھیک نہیں تھا، عذاب ہو رہا تھا قبر میں۔ ایس قبر میں کیڑی قبر ہے، اے جڑی قبر تسی بنا دو، ایک قبر رات کو جتنے میری تقریر سے وہ سارے منکر حدیث ہیں تو کہتے ہیں بیٹھے قبر ہے ہی کوئی، قبر ہوتے ہوتے تو راتی پھر میں انہوں نے سمجھاتا رہا، میں اس وقت تک جانا نہیں جانا اتنی قبر تھلے نہ آئے، وہ گھنٹے ڈیڑھ بار اتنا میں سمجھ آ گیا میں نہ دی ان قبر تھلے آ گیا۔ یہ قبر جو ہے نا، یہ قبر اس کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے۔ عذاب القبر حق رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قبر کے اندر اگر استنجا ٹھیک نہ ہوا، وضو ٹھیک نہ ہوا تو عذاب ہوگا۔ بچوں کو قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھا ہے، یہ ہے اصل تاکہ جہالت کا خاتمہ ہو۔ کالج یونیورسٹیوں سے جہالت کا خاتمہ نہیں ہوگا، مدارس کے ذریعے ہوگا۔ جب تک مدارس مضبوط نہیں ہوں گے جہالت ختم نہیں ہو سکتی۔ جہالت کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے، پتہ ہے نبی علیہ السلام نے جہالت کا خاتمہ کس چیز کے ساتھ کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال اندر جس چیز کے ساتھ خاتمہ جہالت کا خاتمہ کیا، گمراہیوں کا خاتمہ کیا، یتلو علیہم آیاتہ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. جدو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے قرآن صحابہ کرام کو پڑھا کے آپ نے جہالت کا خاتمہ فرمایا. میں دسو اور کون ہے مربی؟ کوئی اور ایسا انسان، کوئی ایسی ہستی جڑا قرآن و حدیث کو چھوڑ کے جہالت کو ختم کر لے. جب بھی جہالت ختم ہوئی قرآن و سنت کے ذریعے، اور جب بھی ختم ہوگی قرآن و سنت کے ذریعے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگلے دن ایک شخص فوت ہوا تو اس کا جنازہ جو تھا نا ان کے بیٹے نے پڑھایا، اور وہ عالم تھے. جنازہ پڑھایا اپنے باپ. تو جنازے میں اس کے استاد بھی، دوست بھی، استاد بھی اور علماء بھی، بڑے بڑے کبار علماء جنازے میں موجود تھے. انہوں نے ادب احترام اساتذہ کو کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں. سارے اساتذہ نے شیوخ نے فرمایا کہ نہیں، جنازہ بیٹا آپ پڑھائیں. ہم نے جنازے میں دعا پڑھنی ہے اور آپ نے دعا مانگنی ہے. آپ نے تو پڑھنی ہے نا بھائی، جو دعا رسول اللہ سے منقول ہے وہ جنازے میں پڑھ دیں گے، سنت پوری ہو جائے گی. لیکن آپ کا باپ جب سامنے ہوگا، آپ صرف پڑھنی نہیں، آپ نے یہی مزہ ہے، یہی لذت ہے، یہ روحانیت. ہمارا جامعہ ہے نا، کوئی کسی طالب علم کا باپ ماں فوت ہو تو لازم ہوتا ہے جانا پڑتا ہے. ہم جاتے ہیں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جنازہ نہ پڑھوں. اس کی خواہش بھی ہوتی ہے، چاہت بھی ہوتی ہے، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ جنازہ اس کا بیٹا جو حافظ ہے، عالم ہے، وہ پڑھائے. اس کی لذت ہی ہے. جہالت کا خاتمہ، مدارس ان کو مضبوط کرے. اور صاحب سرور احباب سے گزارش کروں گا کہ اپنی زکوٰۃ کو ضائع نہ کریں. جڑے دے دے ہو نا زکوٰۃ، میں ساڑھی برادری بہت سارے غریب ہیں جیسے اتھے دے آنے سارے سگریٹ پیتے ہیں. کیا پتا وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی زکوٰۃ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مدارس میں زکوٰۃ دیں گے تو یقین جانیے یہاں قرآن پر خرچ ہوگی، مصطفیٰ کی حدیث پر خرچ ہوگی، اس کے سارے جو اسباب ہیں اس پر خرچ ہوگا. اور یہ بھی گل دن کر سکا ہے، زکاة دین لگے ساڑی خیاش ہو دیئے کہ بچے اتنا روٹی کا بکرہ دے دیا جی مولوی جی ہونے زبر کرو، ہونے کیوں زبر کرو؟ گوشت پہ آگے اور ایک جیت محفوظ ہے تو ہون کیوں زبر کرنا؟ دو دماغ ہے، ایک دماغ تے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے، دوسرا ذہنے ہوتا ہے بس جدو ادھر سبا ہوئے گا نا ادھو ہی ساڑا مریض اٹھ کے بیٹھ ہے. یہ دونوں سوچے باتیں نہ، یہ آپ پسند کا پہنچ گیا بس بے فکر ہو جائے، ذبح ہوا نہیں ہوا آپ کا پہنچ گیا، لگ گیا. جو مصیبت رفع کرنی ہے، رفع ہونی ہے، وہ ہو جائے. ذبح کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات کہ مولوی بیچ دے گا، بیچنے تو کوئی مسئلہ نہیں، بیچنا کوئی گناہ نہیں، گوشت اس کا پڑا ہے، ضرورت سے زائد ہے، بکرہ بیچ لے.
بھئی طلباء کو آپ کیوں کھانا کھلانا چاہتا؟ یہاں پر طلباء پڑھنے کے لیے آئے، پڑھنے کے لیے آئے ہیں نا، پڑھائے گا کون؟ اساتذہ۔ اساتذہ کیسے پڑھائیں گے جب ان کی تنخواہ نہیں ہوگی؟ کیسے پڑھائے گا؟ تنخواہ کیسے نہیں ادا ہوگی جب تک آپ کی آمدن مدرسے کی نہیں ہوگی؟ ذہن سے اس بیماری کو، خوف کو، کینہ کو، اس کفر کو، نفاق چھپا ہوا نا اندر، اس کو نکالیں۔ بیچ دیں گے کیا ہوگا؟ تنخواہ دے دیں گے نا۔ مدرسے مسجد کے اندر اگر لیٹرین ہے تب بھی طلباء کے لیے ہے، واش روم ہے تب بھی طلباء کے لیے، غسل خانہ ہے تب بھی طلباء کے لیے، پنکھا ہے تو تب بھی طلباء کے لیے، بجلی کا بل ہے تو طلباء کے لیے ہے، اساتذہ ہے تو طلباء کے لیے ہے، ان کی تنخواہیں ہیں تو طلباء کے لیے ہے، جو کچھ ہے جامعہ مدرسے کے اندر سب کچھ طلباء کے لیے۔ صرف روٹی تو نہیں ہے نا، وہ روٹی کھاتے رہے، پڑھانے والا کوئی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ ہماری جماعت کے امیر شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، اجرا والا۔ کسی بندے نے آگے پیسے مدرسے کے، انہوں نے کچھ دن بعد گڈی لے لی، ان پیسوں سے اور گاڑی لے لی۔ مدرسے کے اندر بات پھیلنے لگی، گڈی لینی نہیں سی، اگلے دن ایک بندہ جی چنگے والے پیسے گڈی تے آنی سی۔ ایک بندہ سپیشل کیا اس مخیر بندے کے پاس پہنچا ثواب لینے کے لیے، تیرے پیسے نہ گڈی آ گئی، اور صاحب نے گاڑی لے لی ہے تیرے پیسوں کے ساتھ، یہ سپیشل ثواب لینے واسطے کیا ہوا 10 گھنٹے۔ جو انہیں سنا تو روک گیا، پیسے خرچ کرنا نہ روک گیا۔ وہ شکایت کو رہتا جڑا وہ آتا ہے، حضرت جی تسی نہ رہو، چودھری صاحب تسی نہ رہو، تھوڑا تو لگ ہی گیا، تھوڑا تو خرچ ہو ہی گیا، تھوڑا تو قبول ہو گیا، تسا تو نیت اچھی نہ دیتا سی، اگلی گل چھڈو کوئی مسئلہ جی ایڈا خیر خواہ قبول ہو گئی، شکایت لے کے کیوں آئے؟ یہ بکس ہے نا جنہوں وہ چپ کی تھی نا آنسوس بوجھے، اس کہ میں اس واسطے نہیں رو رہا کہ میرے پیسے نال مولانا عبداللہ صاحب نے گڈی لے لی، میں اس وجہ سے رو رہا کہ میرا پیسہ اتنا پاکیزہ قبول ہو گیا کہ مولانا عبداللہ نے گڈی لے لی، میرا پیسہ قبول ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کریم صاحب، بھائی اسامہ عبد الکریم صاحب، میرا پیسہ اتنا قبول ہو گیا کہ مولانا عبداللہ صاحب نے اسے گھٹی لے لی۔ فرمایا اگر پیسہ طلباء پر خرچ کرتے ہو سکتا ہے کوئی عالم بنتا یا نہ بنتا، اگر بنا ہوا عالم، پڑھانے والا عالم، استاد، شیخ میرے پیسے کو اپنی ذات پہ خرچ کرے تو مجھے اس کی اور سے بڑی سعادت میرے لیے کیا ہو سکتا۔ دل کو بیماری سے پاک کیجیے، مدارس کے حوالے سے اپنے دل کو صاف کر لیجئے اور اپنی ساری زکوٰۃ و صدقات و خیرات ان مدارس کے لیے وقف کر دیجئے۔ مرزائی کیوں کامیاب؟ انہوں نے اپنی ساری جتنا بھی انہوں نے خرچ کرنا تھا وہ اپنے اداروں کو مضبوطی پر خرچ کیا۔ کوئی مرزائی تمہیں پیسہ نہیں دے گا قریب سمجھ، اگر دے گا بھی کسی لالچ سے کہ یہ مرزائی ہو جائے۔ رافضی جو ہے وہ بھی خرچ کرتے ہیں اپنے اداروں پر، اپنے مراکز پر، ہر لحاظ سے تاکہ یہ مضبوط ہو۔ سب سے بدبختی ہمارے لیے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم یرغان کے ٹیکے لگوائیں اپنی زکوٰۃ سے، ہم جو ہیں اب ویلفیئر اداروں پہ خرچ کریں، وہ مدارس پہ خرچ کریں، اس سے بہترین خدمت خلق نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کی مخلوق پر خرچ بھی ہوگا، خدمت انسانیت بھی یہی ہے، یہی انسان ہے جن پر تم خرچ کرو۔ ان سے بڑھ کے انسان کون ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو رہا؟ تم انسان کسے کہتے ہو؟ نشئی ہو؟
تم کسے انسان کہتے ہو؟ کس کی خدمت انسانیت کا نام دیتے ہو؟ نشیوں کو، بدماشوں کو، فیتینوں کو، انہیں انسان سمجھ کے ان پر خرچ کرتے ہو۔ بہترین انسان یہ ہیں جنہیں محمد مصطفیٰ نے بہترین قرار دیا۔ یہ بہترین ہے، یہ خدمت انسانیت ہے، طلباء پر، علماء پر۔ ان سے بہترین انسان کون ہے؟ جن کو اجازت رسول اللہ نے دی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آٹے جو بہترین انسان، یہ کون گارنٹی دے رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کسی اور گارنٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ نے زمانے کے بہترین لوگ ان کو قرار دیا جو قرآن سیکھتے اور قرآن سکھاتے۔ لیکن کاش حدیث کی اہمیت اور حدیث کی افادیت اور حدیث کی جو روحانیت ہے اس کو ہم جانتے ہوتے۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں صحیح بخاری سے تاکہ ذہن میں یہ بات تصور میں بیٹھے کہ حدیث سننے کے بعد کیفیت کیا ہے۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، خاتون آکے عرض کر دیئے محبوب جی میرے واسطے دعا کرو اللہ منو شفا عطا فرمائے، منو مرگی دا دورہ پہندا ہے، میرے واسطے دعا کرو اللہ منو شفا بخشے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دی حالت کیفیت سن گے، اگر تم اس مرگی دی بیماری دے صبر کریں تے میں تنو ضمانت دینا تنو اللہ جنت عطا فرمائے، تنو اللہ جنت دینا۔ جدو اس خاتون نے پاس ہوئی ہے فوراً فرما دیئے محبوب کی دعا کر دے ہو، اتنی دا دعا فرما دے ہو کہ جدو میں نے مرگی دا دورہ پڑے میرا صدر محفوظ رہے، میرا پردہ محفوظ رہے، بس اتنی دعا کر دے ہو میں صبر کرنگی جے توڑی زبان چو اے بات دی گارنٹی مل گئی ہے جنت دی۔ ان صحابیہ رسول دا ایمان کیے کہ قیامت ضرور قائم ہوئے گی اور میں ضرور جنت جاواں گی، کیونکہ نبی علیہ السلام ضمانت دے رہے ہیں۔ اتنا یقین کامل حدیث پاک تے اسی طرح سنو یقین ہونا چاہیے خیرکم من تعلم القرآن، تو آڑے جو بہترین بندہ ہوئے جڑا قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھانا ہے۔ لہذا جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانہ جو عام لوگوں جو بہترین انسان قرآن پاک نے حدیث پاک نے اس بندے نو قرار دیتا ہے جڑا قرآن پڑھتا پڑھانا ہے۔ پھر سب کو بہترین خدمت انسانیت دے ہوئے کہ اپنی زکاة صدقات و خیرات مدارس لئی خاص ہو جائے۔ اسی پتہ کیا ہے مدرسے نہیں دینا ایسا ویلفیئر واسطے دینا۔ ویلفیئر قرآن سے پڑھ کے کیا ہوتی ہے کہ بندے کو قرآن پڑھائے۔ ہم کسی اسپتال کو دیں گے، کیوں بھائی؟ اسپتال جو بیمار ہوں گے وہاں خرچ ہوگا بیماروں پر، تو جڑے سارے بیمار آئیں گے مدرسے میں اور شفا پا کے جائیں گے۔ کفر کا سے بڑا بیمار کون ہے؟ شرک سے بڑا بیمار کون ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بھائی، صحت کے معاملات پر خرچ کرنا، اسپتالوں پہ خرچ کرنا، سکولوں پہ خرچ کرنا، پڑھائیوں پہ خرچ کرنا، سڑکوں پہ خرچ کرنا، راستوں پہ خرچ کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مدارس کو مضبوط کریں۔ وہ حکومت سے کہیں کہ وہ سارے کام کریں، وہ ان کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تم راستے کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، نہ سڑک کے بارے سوال ہوگا، نہ ہسپتال کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ مسئول وہ لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں، عہدیدار ہیں، اقتدار پر ہیں، کرسیوں پر ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو یہ چیزیں مہیا کریں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زکاة صدقات خیرات سے اپنے مدارس کو مضبوط کریں، مدارس کی طرف رخ کو موڑے۔ یہ گروہ ایسا ہے کیونکہ مجھے میٹھی تقریر کا حکم دیا گیا تو میٹھی رکھتا ہوں۔ یہ گروہ ہے جو زکاة بینک میں جمع نہیں کرا، پتہ ہے
وہ لکھ دینا، اگر فارم ایک دے دے، بینک والے پوچھتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، اگر آپ کو سننا ہے تو آپ کی زکوٰۃ کاٹی جائے گی، اگر آپ کو سننا نہیں ہے اور آپ لکھ دیں کہ میں یہ ہوں تو وہ زکوٰۃ آپ کی نہیں کاٹے گا۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ وہ زکوٰۃ کے منکر ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، حالانکہ وہ زکوٰۃ کے منکر نہیں دیتے۔ کسی مسئلے کی بھی بات ہو، جو بات اصل ہو وہ ذہن میں رکھ لیا کرے۔ غصے میں جلال میں آتی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کو نہیں مانتے، وہ زکوٰۃ کو اسلام کا رکن مانتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے بھی ہے اور زکوٰۃ کو مانتے بھی ہیں، بلکہ تو وہ آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ زکوٰۃ کے ساتھ خمس بھی دے۔ خمس اپنے مال کا 5واں حصہ، ان کے گھر میں اگر 5 مٹھ آٹا پڑا ہو نا، ایک مٹھ 5 سال کے بعد جتنا آٹا پڑا ہو، اگر 5 کلو پڑا ہے تو 1 کلو، 5 مٹھ پڑا ہے تو 1 مٹھ وہ خمس کے طور پہ نکالتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اپنے مدارس پر، اپنی بارگاہوں پر، اپنی عزاداری پر، اپنے ماتم کے معاملات پر، اپنے مذہب پر، اپنے مسلک پر، اور جتنے غریب مذہب اس مذہب سے وابستہ سید ہے ان پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ تائیں دیانے وہ سید ہے، حدیث نہیں ہوتا، ہوئے کہتے ہیں کہ بھوکا مرنا ہے سید، اس لیے تو نہیں ہے کہ وہاں موج ہے 5واں حصہ مہینے سال کے بعد انہیں مل جائے گا۔ سیدوں کو سیدوں کی عیش و عشرت ہے، وہ وہاں ہی رہیں گے، یہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو سیدوں کے ویلفیئر کے لیے، خدمت کے لیے کوئی ادارہ بھی نہیں ہے۔ غریب جو سید ہے وہ کیا کرے؟ زکوٰۃ تو آپ کے علماء موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدوں پر زکوٰۃ حرام ہے، صدقہ حرام ہے۔ جب زکوٰۃ حرام ہے، صدقہ حرام ہے تو پھر سید جو غریب ہوگا وہ کیا کرے گا؟ کس کی طرف دیکھے گا؟ یا وہ زکوٰۃ جو اس پر حرام ہے وہ کھائے گا، یا صدقہ جو اس پر حرام ہے وہ کھائے گا، یا یہ مذہب چھوڑے گا؟ آپ نے کیا کیا ہے ان غرباء سادات کے لیے؟ اگر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے اور کہتے ہو کہ ہم آل رسول کا احترام کرتے اور تمہارا ایمان ہے کہ آل رسول آج بھی دنیا میں موجود ہے اور شرعی مسئلہ ہے، جو بندہ کہتا ہے میں سید ہوں، آل رسول میں سے ہوں، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن آپ آل رسول ہونے کے ناطے اس کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، اور مواعظ بھی ہو اور آل رسول بھی ہو، سید بھی ہو، آل رسول سے ہونے کا دعوے دار بھی ہو، اور پھر توحید پرست بھی ہو، تو آپ پر تو دورہ واجب ہے۔ یہ بات تو اس سے زیادہ بات ضروری ہے، اس کا ادب کرے، احترام کرے، مواحد بھی ہے اور سادات میں سے ہونے کا دعوے دار بھی ہے، رسول اللہ کے خون سے اس کی نسبت بھی ہے، اس کا احترام کریں گے۔ جب احترام کریں گے بتاؤ سید کو آپ کیا دیں گے؟ زکوٰۃ صدقہ تو اس پر حرام ہے، وہ غریب ہے، آپ تعاون کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے تو بڑے صغیر پاک و ہند میں سیدوں نے اس راستے توحید کو چھوڑ کے شرک پر، کفر پر، ضلالت پر لگے، تاکہ ہماری یہ دنیا کے اندر مال دولت اور یہ عزت شہرت جو ہے یہ چلتی رہے۔ اس لیے تو وہ ہے آئیے اس بات پر سب ماشاءاللہ علماء کرام تشریف آوری کا سلسلہ جاری ہے۔ خطیب پاکستان اصغر رحیم کلیم صاحب تشریف لے آئے اور قائد محترم مسلم عبد الکریم صاحب تشریف لے آئے۔ اللہ سب کی سعادت کو قبول فرمائے اور سب کی سعادت کو قبول فرمائے، سرپرستی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ وہ تو اپنے داروں کو مضبوط کر کے خمس کے ذریعے، انہوں نے کہا جو خمس ہوتا ہے یہ سارا امام بارگاہوں پر خرچ ہوتا ہے، عزاداری پر خرچ ہوتا ہے، تاکہ ساڑھے سارے سال دا بجٹ ان کے 10 محرم کے بجٹ کے برابر بھی ہمارا تھوڑا ہے، وہ جناب ان کا ایک دن کا بجٹ سے آتا ہے، کیونکہ خمس کے وہ خرچ ہو رہا ہے۔ خمس سے 5ویں حصے ہم کہتے ہیں یہ خمس رسول اللہ کی زندگی تک محدود تھا، 10ویں پارے میں اس پر ذکر آتا ہے، موجود ہے، لیکن ذات رسول کے ساتھ خاص تھا، اس وقت تھا، آج نہیں ہے، آج زکوٰۃ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں خمس جاری، اور وہ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ کہتے ہیں کہ ہم بینک میں جمع نہیں کرتے، جو اس مذہب سے وابستہ اس کی زکوٰۃ نہیں کاٹی جاتی۔ ان کا مذہب یہ ہے
کہ موجودہ حکومت جو ہوتی ہے یہ ہمارے مذہب کی مسلک کی نہیں ہے، یہ زکوٰۃ نہیں کاٹ سکتی، نہیں لے سکتی، ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب امامیہ حکومت ہوگی پھر زکوٰۃ دیں گے، اب حکومت ہماری زکوٰۃ نہ کاٹے، ہم اپنی زکوٰۃ خود لے کے اپنے مذہب پر اپنی مرضی کے مطابق اپنے اداروں پر خرچ کریں گے۔ انہوں نے زکوٰۃ اپنی محفوظ کر کے اپنے اداروں پر خرچ کی ہے، ہم نے اپنی زکوٰۃ کو اللہ تللوں پہ خرچ کیا، اپنی زکوٰۃ کو مدارس کے ساتھ خاص کر دیجیے، رحم کیجیے مدارس پر۔ جس قوم جس جماعت کے مدرسے کمزور ہو گئے سمجھو وہ مسلک کی جڑیں جو ہیں کٹ جائے گی، ہل جائے گی، بنیاد جڑ جو ہے وہ مدارس، جہالت کا خاتمہ مدارس کے ذریعے ہے، اور کوئی ادارہ نہیں ہے جس سے جہالت کا خاتمہ ہو، اور صرف کفر میں اور ضلالت میں اور شرک میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جہالت کا شکار ہیں، ان کو معرفت توحید مدارس سے نصیب ہو سکے۔ اور دوسری وجہ 35 وجوہات ہے حق قبول نہ کرنے کی، انہوں میں جو دوسری وینے ان 35 کدوں پوری ہوگی۔ دوسری وجہ کہ ہمارے دل میں حق کی تلاش ہی نہیں، ہمارا ذہن ہے جہاں کوئی لگا رہنے دو، کوشش نہیں ہے۔ قرآن پاک فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جڑا ساڑے رام اور حق دی تلاش اندر نکلتا ہے، اللہ فرماتا نے میرا وعدہ ہے اسنو ضرور بر ضرور او دے واسطے ہدایت دے راستے کھولنے ہیں۔ ہدایت کدوں نصیب ہوندی ہے، حق کدوں نصیب ہونا ہے جدوں تڑپ ہوئے دل اندر کے ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، ہو سکتا ہے میرا مسلک میرا منہج میری دعوت غلطی پر ہو، کہیں غلط نہ ہو، کیوں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقے اندر تقسیم ہو جائے گی، 72 جھوٹ پر ہوں گے، 72 باطل پر ہوں گے، 72 ضلالت پر ہوں گے، 72 گمراہی پر ہوں گے، 72 جہنم اندر جائیں گے، ایک گروہ جنت جائے گا۔ وہ جڑا گروہ ہے میں اس گروہ نال وابستہ ہے وہاں یعنی تلاش کراں، پرکھ کراں، پڑتال کراں، تحقیق کراں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میرے تواڈے محبوب علیہ السلام دے صحابی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب دلے آنگل مجوسی نے اپنے علاقے دے شہزادے نے مذہب مجوسی مذہب دے نال تعلق ہے، ایویں بیٹھے بیٹھے خیال آیا، ایویں دل اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی یار آگ دی پوجا بھی کوئی مذہب ہے، یہ آگ کی پوجا یہ کوئی مذہب ہے، لگتا ہے ہم غلطی پر ہے، شہزادہ ہے۔ عہدہ اقتدار ایسی چیز ہے جڑا حق قبول نہیں کرن دینا، ایک منصب ایسا ہے جڑا حق قبول نہیں کرن دینا، ایک سجادہ نشین گدی نشین بندہ بن جاندہ ہے، انہوں حق قبول کرنے واسطے عہدہ ذہن قبول نہیں کرنا کہ میرا سٹیٹس ختم ہو جائے گا، میری حیثیت ختم ہو جائے گی، میں اتنا گدی نشین، میں اتنا بڑا جناب میرے مریدین، میں اگر حق قبول کر لواں سمجھ بھی جائے میں حق قبول کر لواں۔ اتنے ہی ایسی ہستیاں ایسی شخصیات دنیا اندر موجود نے، دیکھیے ذرا اپنے ملک اندر نظر دوڑائی، بہت بڑی گدی ہے، جتنی یہ گدی ہے نا پاکستان کے پیر و بزرگوں کی، یہ ساری گدیوں سے بڑی گدی جو ہے وہ گولڈے والے جو پیر ہے نا، یہ ساری گدیوں سے بڑی گدی ان کی، جتنی بھی چھوٹیاں ہیں یہ سب ان کے مریدین میں داخل و شامل ہیں۔ اس بڑی گدی کے بڑے سجادہ نشین کے پیر نصیر الدین نصیر گولڈے والے فوت ہو گئے، وہ فرمایا کرتے تھے، سمجھ گئے تھے کہ ہم غلطی پر ہیں، سمجھ گئے تھے کہ ہم غلطی پر ہیں، اور اعلان بھی کیا، تقریریں بھی کی، کچھ سمجھایا کسی، لیکن دبے لفظوں میں وہ چھوڑ نہیں پائے، لیکن سمجھاتے رہے۔ ایک دن فرمانے لگے پورا اجتماع چلا، فرمان لگے ایسا گڑیاں گڑیاں کوٹھیاں بنائیاں جے گل سچی جے اسی کسے دے مالک کچھ تک دے بھی مالک نہیں،
اپنے والوں تو کہہ رہے ہیں فرماتے نے اے میرے مرید ہو جڑے تو اسی ککا ہوتے بیٹھے ہو پرانی ہوتے بیٹھے سن ککا تھا اے جڑے ککا ہوتے تسی بیٹھے ہو اسی نہ ککا دے مالک بھی نہیں تسی ساڑھے مشکل کشا ہو اسی ساڑھے مشکل کشا نہیں تسی مرید نظر لے آندے ہو تے ساڑھا گزارا ہوں ہے کوئی نیاز لے آندے ہو ساڑھا گزارا ہوں ہے مرغے بکرے لے آندے ہو ساڑھا گزارا ہوں ہے تسی ساڑھیاں مشکلہ حل کرتے ہو اسی ساڑھے مشکل کشا نہیں تم ہمارے مشکل کشا ہو ساڑھے پلے کچھ نہیں جے تسی سن کشا دین دے ہو تے ساڑھا اپنا گزارا ہوں ہے ہم مشکل کشا نہیں ہے تصور کرو اگر سارے مشکل چھوڑ دیں تو پیران دی کی حالت ہوئے اگلے سارے نہ جائیں یہ نقلوں لے آتے ہیں یہ نہ لیں تو کیا حالت کیفیت ہو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سنیے فرمان لگے اسی مالک نہیں اسی مختار نہیں پھر اگلی بات نہ اور پیر صاحب نے بڑی پیاری بیان فرمائی فرمان لگے لوگوں جنہاں تسی پکار دے ہو قبر والے جنہاں پکار دے ہو اے پکار نہیں سن دے اہل حدیث کہندے نے بڑی پیاری بات ہے توجہ فرمائیے پیر صاحب کا قول بیان کر رہے ہیں انہوں نے قلب موجود و محفوظ فرمان لگے اسی انہوں نے کتاب اندر بھی الفاظ موجود نے توجہ فرمان استعانت کی شریعت اندر اے غیر اللہ دی استعانت کی شریعت جڑی ہے دے ہوا کتاب اندر بھی یہ بات موجود ہے فرمان لگے اہل حدیث کہتے ہیں کہ قبر والے جو فوت ہو جان مردے وہ نہیں سنتے ہم کہتے ہیں سنتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سنتے توجہ کرنا بات درمیان اندر حضرت کی صاحب نے بڑی پیاری بیان فرمائی ہے بولنے والے پیر دی بات سنو ذرا توجہ نہ پیار نہ بات سنو فرماتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ قبر والے نہیں سنتے ہم کہتے ہیں سنتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سنتے ہم کہتے ہیں سنتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سنتے کہنے لگے مریدوں شک تے پہ ہی گیا اسیاں نے سن دیں تو آن دیں نہیں سن دیں شک رولا تے پہ ہی گیا نا تے فرمان لگے میں مشورہ دینا انہاں دے سنن دا شک پہ گئے ادھے آن سن دیں ادھے آن نہیں سن دیں چھوڑیے انہاں پکارنا کیوں نہ رل کے انہوں پکاریے جدے سنن ہوتے یقینے ہو کون قد سمع اللہ قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما کیوں نہ اس نے پکاریے بلائیے جنہیں سڑن ہوتے یقین ہے ہر مسلمان آندہ ہے بولو رب دی ذات ہر ویلے ہر وقت بولو پرکار فریاد سن دیئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کسے واسطے دی لوڑ نہیں کسے وسیلے تفیل ہاڑ پانے دی لوڑ نہیں کسے دے بحق کرن دی لوڑ نہیں فوری اسی وقت اسی ویلے اجیب دعوت الداعِ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان اللہ فرما دے جدوں بھی کوئی من بلائے جڑی بولی اندر بلائے جس وقت بلائے جس حالت کفیت اندر بلائے کہتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن اسی حضرت علامہ احسان لدری شہید رحمت اللہ علیہ مل کے عراق دے دورے دے گئے سرکاری دورے دے عراق گئے عراق دے دورے دے دوران بغداد اندر گئے بغداد دے اندر کہنے لگے چلو آئے جو ہاں پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی قبر دے ہوتے چلا جائے اس دی قبر نو نہ دے مزار نو دیکھیا جائے گئے جو ہاں اتفاق نال حافظہ فرما دل جدوں اسی اندر داخل ہوئے پیر عبدالقادر جیلانی دی یہ تے قبر ہوتے اندر داخل ہوئے دربار دے اندر داخل ہوئے بابا پاکستانی روئی جائے تے کئی جائے پیر عبدالقادر جیلانی من مہینہ ہو گیا ہے روزانہ میں حاضر ہونا ہون تے میری دعا سنو ہون تے میری دعا قبول کرو حافظ صاحب فرما دے اسی ایسا تے سرکاری مہمان لیکن ریا نہ گیا کیونکہ موبائل شرکیہ جملہ سن کے کیویں برداشت کر سکتا ہے حافظ صاحب فرمان لگے میں نیڑے ہو گیا کیا بابا جی انہاں پیران دی زبان عربی سی
تے تسی مہینے دا پنجابی بلا رہے ہو تو بابا کی جانے میں تسی کی کہہ رہے ہو تسی عربی پکارو اگر ان پتا چلے جڑا بابا میرے والوے کے آندہ مولوی جی میں نو عربی نہیں آندی میں کی کراں فرمایا جنہوں نے پکارے انہوں نے پنجابی نہیں آندی تے جیڑا بلا رہے ہیں انہوں عربی نہیں آندی ضعف الطالب والمطلوب پکارنے والا بھی کمزور جنہوں پکاریا جا رہے ہو بھی کمزور آوے صاحب فرمانے میں کیا انہوں پکارو جڑا ساریاں بولیاں دا مالک ہے جڑا ساریاں بولیاں دا خالق ہے جو کہتے ہو وہ سندا ہے جی دی بولی نہ ہوئے جڑا گنگا ہوئے وہ دیا رمضان ہو دے اشارے بھی بولو کون جاندا ہے ہجے دل اندر خیالات ہوندے نے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے بھی جاندا ہے کل تو کی سوچیں گا کیوں گھر اللہ دے دروازے تے جاندے ہو آئیے سنیے پیغام سنیے والذین جاہدوا فینا سوچئے جہاں کھڑے ہو صحیح کھڑے ہو جہاں ہو صحیح ہو اپنے مسلک پر اپنے منہج پر اپنے عقیدے پر اپنی فکر پہ غور کیجئے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمانا دی سے پاک تے سوچ رہنے ہیں کہ جس مذہب پر ہمیں آگ کی پوجا آگ مشکل کشا نہیں ہو سکتی ضمیر جاگ اٹھا فطرت جاگ اٹھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارے مشکل کشا آگ ہماری معبود ہو زیر نہیں مانتا یعنی تسی بھی سوچ لیا کرو جب اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کاریے تے آندے ہو اللہ واسطے کوئی وسیلے دی لوڑ ہوندی ہے کسے ذریعے دی لوڑ ہوندی ہے وہ ٹریک نہیں سنتا درمیان اندر کوئی وسیلہ آنا چاہیے تے میں کیا پھر کنوں پکاریے چلو یہ جی اللہ واسطے وسیلہ چاہیے کوئی ایسی ذات بھی ہے جڑی ٹریک سن دی ہوئے وسیلہ تو بغیر اللہ واسطے تے وسیلہ چاہیے نعوذ باللہ اللہ نو سنان لی تے وسیلہ چاہیے اللہ تو بغیر پھر اللہ واسطے تے وسیلہ چاہیے نا کہ اللہ تو بغیر کوئی ایسی ذات دسو جڑی وسیلہ تو بغیر سن دی ہوئے ایک بندہ اٹھ کے پکار کے اندر یا رسول اللہ مدد رسول رحمت نو پکار رہے ہیں وہ دکی عقیدہ وچ وسیلے دی لوڑ نہیں رسول اللہ ڈائریکٹ میری مدد فرما رہے ڈائریکٹ سن رہے ہیں ایک بندہ اٹھ کے یا علی مدد کہنا ہے وہ دکی عقیدہ کہ سیدنا علی موت پاک تو بعد شہادت پاک تو بعد آپ دی قبر مبارک جناب کوفے شہر اندر ہے ایتھوں میں جناب پکار رہا ہوں جرا غادی خان اندر کھلو کے میں پکار رہا ہوں میری ایتھوں پکار ڈھک سن رہے ہیں ایک بندہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو بلاندا ہے ایک بندہ سید علی حجویری نو بلاندا ہے ایک بندہ امام بریہ کھولنے والے بزرگاں نو بلاندا ہے ایتے کھڑے ہو کے بلاندا ہے وہ درمیان اندر کوئی وسیلہ نہیں وہ فوت بھی ہو چکے دنیا سے جا بھی چکے قبریں بھی بن چکی لیکن عقیدہ کی ہے کہ یہاں سے وہ ڈائریکٹ سن رہے ہیں یہ بتاؤ سارے پیر سارے بزرگ سارے انبیاء سارے اولیاء سارے پیارے ڈائریکٹ سنتے ہیں ایک نہیں سنتا کون جس نے نبیوں کو بنایا جس نے ولیوں کو بنایا مالکم لا ترجون للہ وقارا لوگوں توڑی نظر اندر اللہ دا وقاری کوئی نہیں ما قدر اللہ حق قدر ہے اللہ کے لیے وسیلے تلاش کرتے ہو رب کے بارے میں کہتے ہو کہ یا اللہ مدد نہ کہو وسیلے کے ساتھ بلاؤ اللہ وسیلے کے ساتھ سنتا ہے رسول اللہ وسیلے کے بغیر سنتے ہیں اللہ وسیلے کے ساتھ سنتا ہے سیدنا علی وسیلے کے بغیر سنتے ہیں اللہ وسیلے کے ساتھ سنتا ہے سارے انبیاء اولیاء بزرگان دین بغیر وسیلے کے سنتے ہیں کون وسیلے کے ساتھ سنتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید جڑی
ذات شارک تو قریب ہے اپنے علم دے لحاظ نال او دے وسیلے نال سن دیئے جڑی ذات مدینہ پاک اندر جڑی ذات کوفے اندر جڑی ذات بغداد اندر جڑی ذات لاہور اندر اپنے قبر اندر وہ ٹریک سنتے ہیں جڑی ذات نحن اقرب نحن اقرب نحن اقرب الیہ من حبل الورید کتے وسیلہ تلاش کرتے ہو کتے ذریعہ تلاش کرتے ہو نحن اقرب کس کو سنانے کے لیے وسیلہ لگتے ہو الفاظ کے اندر بنتے ہیں گلے کے اندر الفاظ زبان کے اندر پہنچ کے وہ الفاظ بنتے ہیں تے اللہ فرماتا ہے نحن اقرب اجے تیری پکار الفاظ بھی نہیں پڑھ دی تے میں تے پہلے جاننا نحن اقرب الیہ ہے یہاں الفاظ بنتے ہیں یہاں پکار بنتی ہے یہاں دعا بنتی ہے لیکن اللہ کی ذات اپنے علم کے لحاظ سے کتنا قریب ہے نحن اقرب الفاظ یہاں دعا یہاں اس کی ذات نحن اقرب نحن اقرب کہاں ہے سیڑھی کہاں ہے ذریعہ کہاں ہے کوٹھا کہاں ہے چڑھنا کہاں ہے جس کو پکارنا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید سیدنا سلمان فارسی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمائیے باقی اتصال واللے عنہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر اندر اپنے علاقے دے شہزادے نے کوئی منصب کا خیال نہیں لوگوں بڑی بڑی ہستیاں اس وجہ تو حق نیجے قبول کرنیاں کہ ہائے ہائے چودراہٹ ختم ہو جائے گی سیاست ختم ہو جائے گی سرداری ختم ہو جائے گی اے جڑا اس طرح دنیا اندر بڑیاں نے مریدین دیاں ختم ہو جائے گی اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدین لہم سبلنا فرمایا حق دے راہ اندر اے چیزاں رکاوٹ نہیں آنیاں چاہیے میں دسو امام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم تھے یا آج پاکستان کے جتنے علماء ہیں سارے کٹے ہو جائیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے نہ شہرت کا نہ علم کا نہ مقام کا لیکن بڑی کتابیں لکھنے والے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فلسفے کو جاننے والے امام غزالی رحمت اللہ علیہ علم کلام کو علم منطق میں عبور رکھنے والے امام غزالی جیسے بزرگ ہمیں بیٹھے بیٹھے خیال آیا ساری زندگی گزار دی ہے فلسفوں میں ساری زندگی گزار دی ہے علم کلام میں ساری زندگی گزار دی ہے علم منطق میں بہت کچھ لکھا ہے ضمیر مطمئن نہیں ہوا ضمیر جاگا فطرت اٹھی جاگی کہنے لگے میں غلطی پر ہوں قرآن سنت کے مطالعہ پر آئے امام غزالی نے اپنے مسلک کو چھوڑا اپنے نظریے کو چھوڑا اپنے عقیدے کو چھوڑا اپنی سوچ کو چھوڑا سوچ بدلی قرآن و حدیث کا مطالعہ فرمایا اور مسلک اہل حدیث قبول کیا اور جب دنیا سے جانے لگے سینے پر صحیح البخاری رکھوانی فرمایا صحیح البخاری میرے سینے پہ رکھ دو قیامت کا دن ہوگا اللہ کے سامنے کروں گا جو لکھ آیا ہوں اللہ وہ ساری چیزیں غلط ہیں میں آج مان لیا ہے غزالی کا وہی مسلک ہے جو محدثین کرام کا مسلک ہے جو امام بخاری کا مسلک ہے جب امام غزالی جیسی شخصیات نے اپنے مذہب پر اپنے علم پر تم تو علم میں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو جب انہوں نے چھوڑ کے اس مسلک کو اس منہج کو توحید کو عقیدہ وحدت الوجود وحدت الشہود کو چھوڑ کے توحید کو قبول کر لیا تھا تو یاد رکھو بڑی یہ گدیاں جب تک نہیں چھوڑو گے دین قبول نہیں کرو گے اس منصب کو درمیان میں آڑے نہ آنے دو یہ تو غزالی ہے آئیے ایک اور ہستی سے تعارف کرواتا ہوں تفسیر کبیر لکھنے والے امام راضی
رحمت اللہ علیہ علم کا ایک حیثیت مقام ہے، لیکن اپنے مذہب کو، عقیدے کو، سوچ کو بدلا اور مسلک اہل حدیث کو قبول کیا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ابھی اور اپنے علماء کرام سے گزارش کروں گا کبھی اس طرح بھی مسلک منہج کی دعوت پیش کیا کرے۔ کتنی شخصیات ہیں جنہوں نے اس اپنے سابقہ عقیدے نظریے کو چھوڑ کے قبول کیا۔ آئیے امام غزالی کو پڑھیے، کیا اہل حدیثوں کے دنیا سے نہیں گئے؟ کیوں چھپاتے ہو؟ غزالی کی کتابیں پیش کرتے ہو، غزالی کا رجوع پیش کیوں نہیں کرتے؟ اہل حدیث ہونا پیش کیوں نہیں کرتے؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ کا رجوع کرنا کیوں نہیں پیش کرتے؟ اہل حدیث ہونا کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ آؤ ایک سپہ سالار کا تذکرہ کرتا ہوں، ایک بہت بڑے نام کا تذکرہ کرتا ہوں۔ طلباء بھی بیٹھے ہیں، تاریخ کے طلباء بھی موجود ہے، سکولوں کالجوں کے طلباء بھی موجود ہے، سن لیجئے۔ ایک نام ہے بہت بڑے مجاہد کا، جسے جناب سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ کیا جانتے ہو سلطان محمود غزنوی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں مسلک اہل حدیث کو قبول فرما لیا تھا؟ حالانکہ اتنا بڑا مجاہد، سومنات کے مندر توڑنے والا مجاہد، ہندوستان پہ حملہ کرنے والا مجاہد، اتنا عظیم نام ہے، لیکن کوئی اپنی حیثیت آڑے نہیں آئی، حق کو قبول کر لیا۔ دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک حنفی نماز پڑھ رہا ہے، ایک اہل حدیث نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا دونوں نماز پڑھو، تو اپنے مسلک کے مطابق پڑھ، دوسرا اپنے مسلک کے مطابق پڑھے۔ دونوں کی نماز کو دیکھا، پھر تحقیق کے راستے پہ نکلے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جیسے انسان اس مسلک کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ دعوت ہے توحید کی، یہی ہے وہ دعوت سنت کی، یہی ہے پیغام قرآن کا، یہی ہے پیغام حدیث مبارکہ کا۔ سن لیجئے سیدنا سلمان فارسی، یہ حدیث پوری کرتا ہوں، بات کو ختم کرنا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مذہب پر مطمئن نہ رہے کہ یہ بھی کوئی مذہب ہے جس میں آگ کی پوجا کرنی پڑتی ہے۔ کبھی تم بھی سوچا کرو، میں زندہ ہوں اور میں مردوں کی پوجا کر رہا ہوں، میں زندہ ہوں اور قبر کی پوجا کر رہا ہوں، میں رسول رحمت کا غلام مرید ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ قبر کی پوجا، یہ مردوں کی پوجا، یہ درختوں کی پوجا، یہ جانوروں کی پوجا، میں کیا کر رہا ہوں؟ کبھی سوچ لیا کرے، کبھی اپنے دماغ میں بات لایا کرے، کہیں غلطی پر نہ ہو تحقیق کر لوں میں کیا کر رہا ہوں۔ جن کو میں نے آپ غسل دیا، جن کا میں نے آپ جنازہ پڑھ کے کہا اللہم اغفر لحینا و میتنا، جنہیں خوشبو میں نے لگائی، جن کی میت کو کندھوں پہ میں نے اٹھایا، جنہیں وضو میں نے کروایا، جنہیں کفن میں نے پہنوایا، جن کی میت کو کندھوں پہ میں نے اٹھایا، جن کے لیے دعا میں نے کی، جنہیں میں اپنے ہاتھوں سے مٹی قبر میں اتار کے اوپر مٹی ڈالایا، میں ان کے سامنے سجدہ ریز، میں ان کے سامنے جھکا ہوا، میں کیا کر رہا ہوں؟ جو میرے محتاج تھے میں ان کا محتاج کیسے ہو گیا؟ دفن کرنے تک وہ میرے محتاج تھے، جب دفن کر کے پلٹا تو میں ان کا محتاج ہو گیا۔ جنازے میں ان کے لیے دعا کر رہا تھا، آج میں ان سے مانگ رہا ہوں جن کے جنازے میں کہہ رہا تھا اللہم اغفر لحینا اللہم جینا شفاء فاغفر لنا۔ اے اللہ ہم سفارشی بن کے آئے ہیں، یہ محتاج ہو گیا ہے، پیر ہے، فقیر ہے، بزرگ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، سب کے جنازے کے اندر اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ میت ہے تو سیدھے دعا واسطے جنازے تو پہلے نیت بھی کرتے ہو، دعا واسطے حاضر میت دے آنے ہو، اسی تے آنا زبان نہ نیت نہیں ہوں دی، تسی آنا زبان نہ نیت ہوں دی ہے، دعا واسطے حاضر میت دے، جنہوں میت منے ہوں کیوں زندہ من ہے، جنہوں میت آکے کیوں زندہ من ہے، جنہوں جنازے وچ اگے پہ آسی، دعا واسطے حاضر دعا واسطے حاضر میت جو سامنے سی میت سی جنہوں قبر دفن کرن لگا، میت نو پھڑو، میت نو چکو، میت نو دفن کرو، جدو دفن ہو گیا ہونا نہ زندہ ہو گیا ہے، وہ عقل کے اندو کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما
يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ہمارا مذہب ٹھیک نہیں. تلاش اندر نکلے والذین جاہدوا فینا. چل نکلے سلمان رضی اللہ تعالیٰ. گھر والے نے دیکھا سلمان کا ذہن بدلا بدلا. بادشاہ باپ نے دیکھا ذہن بدلا بدلا. سلمان کو پکڑ لیا, باندھ دیا زنجیروں سے. سلمان اسلام قبول, جناب کوئی اور مذہب قبول نہ کر لے. حضرت نبی علیہ السلام تشریف نہیں لے آئے. عیسیٰ ابن مریم کی شریعت جاری ہے. اس وقت حق عیسیٰ ابن مریم دا مذہب ہے, تورات انجیل دا مذہب حق ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ اپنے آپ کو چھڑا کے پہنچے ایک پادری دے کول. مذہب عیسائیت اختیار کر لیا. ذہن میں رکھنا رسول اللہ تشریف نہیں لے آئے. ابھی رسول اللہ نے نبیوں نے کا اعلان نہیں کیا. یہ فارس کے اندر اپنا مذہب چھوڑ رہے نے. پادری کو لا کے عیسائی مذہب قبول کر رہے نے. اس وقت حق عیسائیت کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کی شریعت جاری ہو ساری ہے. یہ عیسائی ہو گئے, عیسائی مذہب پہ رہے. گھر والا چھوڑ دیا, علاقہ چھوڑ دیا. سلمان نے حق کے لیے اقتدار چھوڑ دیا. حق کے لیے حق کی تلاش اندر والذین جاہدوا فینا. جو ہمارے اندر کوشش کرے, لبن دی کوشش کرے, حق لین دی کوشش کرے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اسی انہوں کے ویلا عطا فرمانے رب کا وعدہ ہے. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عیسائی ہوں گے. کچھ عرصے بعد جس پادری کو عیسائی ہوئے وہ موت و زندگی کی کیفیت اندر چلے گئے, بیماری اندر چلے گئے. سلمان کو بیٹھنے کے لگے استاد جی لگتا ہے تھوڑی زندگی وفا نہیں کرے گی. میں نے کوئی دسی جاؤ, کوئی نسخہ دسی جاؤ, یہ مذہب عیسائی حق ہے یا کوئی اور بھی حق ہے. استاد کہنے لگے لوگوں پادری بھی آخری لمحات اندر سچی بات کہہ گیا ہے. کدے سچی بات کہہ لیا کرو, کدے سچی بات قوم نو دس دیتا کرو. کدے تنہائی اندر بہ کے علماء کرام نو گزارش کرنا اپنی جماعتاں نو اندر بہ کے تے گل سچی دس دیتا کرو. کمرے اندر بیٹھ کے تے گل سچی کہہ دیتا کرو کہ یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے, انہوں قبول کر لو, یہ حدیث کے اندر ہے, یہ سنت ہے نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم. پادری مسلمان کو چڑھ لگے استاد جی خاص گل دسی جاؤ. فرمایا سلمان تورا زبور انجیل میں پڑھیے, میں دنیا تو جا رہا ہوں, ایک خلاصہ مطالعہ رستا. ایک نبی ضرور آئے گا, ایک نبی آئے گا, ضرور آئے گا. جو نبی آ جاوے اس نبی دا کلمہ پڑھ لوی وہ سچا نبی ہوئے گا. سیدنا سلمان کہنے لگے استاد جی اس نبی دیا کوئی نشانیاں بیان کر دے ہو, جی میری زندگی اندر آ جاوے میں اس نبی دا غلام بن جاواں. میں نو کی پتہ چلے گا کہ وہ نبی ہے جدے بارے تسی فرما رہے ہو, کوئی علامات کوئی نشانیاں. فرمایا پہ اے سلمان نشانیاں پلے باندھ لے. وہ نبی جس بستی اندر آئے گا اس بستی کھجوراں بڑیاں ہون گیاں. مدینہ کھجوراں والی بستی اندر آئیں گا. دوسری نشانی ہوگی نبی صدقہ نہیں کھائے گا. تیجی نشانی ہوگی وہ نبی تحفہ قبول کرے گا. چوتھی نشانی ہوگی انہاں دو ہاتھوں کندھیاں دے درمیان نبوت دی مہر ہوئے گی. یہ چار نشانیاں پلے باندھ لے. سلمان رضی اللہ تعالیٰ نصیحت کردے کردے وصیت کردے کردے پادری فوت ہو گئے. کفن دفن تو فارغ ہوئے. سلمان الذین جاہدوا فینا. ذرا گھر سے نکلو, جس جکڑ اندر اس جکڑ تو نکلو, جس چنگل اندر پھنسو اس چنگل سے نکلو. اللہ دا واسطہ ہے قرآن دا مطالعہ کرو, قرآن ترجمے والا لے لو, قرآن نو پڑھو, قرآن نو پڑھو, سینہ روشن ہو جائے گا. قرآن نو پڑھو, قرآن ہدایت دا منبع ہے, قرآن نو پڑھو. حدیث دا مطالعہ کرو, مسلمانہ دی کتاب قرآن پاک تو باخر صحیح البخاری ہے. پیغام قرآن و حدیث دا سن لو, قرآن گھر اندر ترجمے والا رکھ لو, حدیث مصطفیٰ دی کتاب صحیح البخاری رکھ لو. پھر جو بنائے وہ بڑھ جاؤ. توجہ فرمانا. سلمان چل
نکلے چلو گزارا کریے اتنے کاروبار کریے نہیں کاروبار نہیں معاملات نہیں فرمایا چلو حق دی تلاش اندر حق پہلے تلاش کرو حق مطمئن ہو جاؤ پھر اپنے معاملات اندر مصروف رہو یہ حق دی تلاش اندر چل نکلے کھجورا والی بستی تلاش کرتے مدینہ پہنچ گئے غلام دی حیثیت نہ زندگی بسر کر رہے ہیں حق دی تلاش اندر غلامیاں بھی کرنیاں پہندیاں نے حق دی تلاش اندر عہدے مناصب اقتدار چھوڑنے پہندے نے سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو وادی پاس سنا کے بعد مجھوں میں کلوز کرنا چاہنا مگر میرا دل کرتا سی اج میں نجاشی کا ذکر کر رہا نجاشی اپنی کرسی تو نیچے اتر کے بادشاہ ہو کے جعفر تیار دے ہاتھ بیعت کر کے محمد دا غلام بن گیا ہے نہیں اقتدار دا خیال کیتا ہرقل اقتدار آڑے آگے ہے ایک ہرقل دا کردار ہے ایک نجاشی دا کردار ہے دو بادشاہاں دا کردار توڑے سامنے رکھیا جا سکتا ہے نجاشی اقتدار اندر آکے کلمہ پڑھ کے نیچے کرسی تو اتر کے صدارت والی کرسی تو نیچے اتر کے جعفر تیار سیدنا علی کے بھائی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے محمد مصطفیٰ کے غلام بن رہے ہیں پھر نجاشی حبشے اندر ہی فوت ہو گیا ہے پھر اسمان سے جبریل نجاشی کی موت کی خبر لے کے آیا ہے پھر محبوب نے فرمایا میرے صحابہ نجاشی فوت ہو گیا ہے چلو اٹھ کے غیبانہ جنازہ پڑھئے غیبانہ نماز جنازہ سنت قرار پا گیا ہے کیونکہ نجاشی نے اقتدار دی پرواہ نہیں کی تھی کرسی سے اتر کے حاضر صدر نیچے آکے کلمہ پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ دا والذین جادوا فینا لنہدینہم سبلنا پھر کل کی آندہ نبی سچا ہے جے میں ہوما نبی کول قدم دھوما نبی دے عشق ہے پیار ہے لیکن عقیدہ ایمان قبول نہیں کیتا جے میں ہوما اس نبی کول میں اس نبی دے کلمہ جنا پیر نو دھویا کرا اے اپنی اظہار کر رہا ہے لیکن جنہوں سطرہ محسوس ہے وزیر مشیر پارلیمنٹ دے اندر کہ لوگ مخالف ہو جان گے پھر کیڑی شہر روڑا آ بنے ہیں کیڑی شہر رکاوٹ بڑی اقتدار کرسی دی وجہ تو ہرقل اسلام ہرقل نہیں اسلام قبول کر سکیا اور کئی بادشاہاں دے واقعات پتھروں پرویز دے واقعات اور کئی بادشاہاں دے واقعات حدیث اندر محفوظ نے آئیے سنیے میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ نول چلا سیدنا سلمان مدینے آگئے غلام نے کجوراں توڑ دینے ایک دن کجوراں توڑن واسطے کجور تے چڑھے ہوئے نے تے تھلے مالے کھڑے تے مالے کولو دا دوست آ کے کہندا ہے یار تنوں پتہ چلے ہے ایک نبی آیا مکہ مکرمہ اندر وہ تو ہجرت کر کے مدینے آ گیا ہے سلمان کجوراں توڑ رہے نے کجور دے اوپر چڑھے ہوئے نے کجوراں دی بلندی تسی جانتے ہو اپنے علاقے دی مناسبت نال کجوراں دی بلندی تے کجوراں دا چڑھن دا انداز کہ وہ چڑھے نے اتے رک گئے نے ہاتھ رک گئے نیچے اتر آئے اپنے مالک کو کہنے لگے جس نبی دا ذکر کر رہے سو نبی کہتے ہوئے فرمایا تنو کی لگے نبی نہ تھپڑ مارے ہے حضرت سلمان نو جا کھجورا توڑ تنو اس نبی نو کی لگے سلمان پھر کھجور دے چڑھے جا رہے نے نالے دل لج گئی جا رہے نے اے میرے مالک سلمان کھجورا توڑا نہیں آیا الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا میں تے حق دی تلاش اندر نکلے آسان اے تے کجورا توڑا نہیں آیا حق دی تلاش اندر نکلے آسان لوگوں پیغام دینا چاہنا حق پر ہو یا نہیں تحقیق کرو ریسرچ کرو پڑتال کرو قرآن کھولو حدیث کھولو کہیں 12 گروہ شمار نہ ہوئے طیفہ منصورہ نال مل جائیے فیات الناجیہ نال مل جائیے اس جماعت کے ساتھ جڑی نجات پائے گی وہ جماعت کون سی ہے توجہ فرمانا کہ وہ سلمان پہنچے رضی اللہ تعالیٰ نو چند دن بعد کھجوراں لے کے ابو ایوب انصاری دے گھر آ گئے نبی بانا ملاقات ہوئی فرمایا یا رسول اللہ تسی ہجرت کر کے آئے تو اڈے ساتھی انو ضرورت ہوئے گی اے میں کھجوراں صدقے اندر لے آیا صدقہ کھجوراں نے تسی بھی تناول کرو توڑے صحابہ بھی تناول فرمان نبی علیہ السلام
السلام نے کھجورا پکڑیاں، فرمایا میرے صحابہ تسی کھا لو، اللہ نے میری ذات صدقہ حرام کیتا ہے۔ سلمان کہنے لگے بستی کھجورا والی بھی آ گئی اور اے نبی صدقہ بھی نہیں کھانا، نشانیاں استادیاں لگتا ہے پوریاں ہو رہی ہیں۔ 2-4 دن گزرے، پھر کھجورا لے کے آئے، یا رسول اللہ اس دن لے آیا ساں تو سانی کھا دیاں، اس صدقہ سی اج ہدیہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کھجورا تناول فرمائیاں، فرمایا اللہ دا نبی ہدیہ قبول کیتا کرنا ہے۔ سلمان کہنے لگے تیجی نشانی پوری ہو گئی، چوتھی نشانی کہ دعا کرنے دے درمیان نبوت دی مہر ہوئے گی۔ سلمان بار بار کنے اول ویکھ رہے کہ ہن میں کیویں ویکھاں، قمیض مبارک اوپر ہے، چادر مبارک اوپر ہے، کمری مبارک اوپر ہے، میں کیویں ویکھاں کہ دے نیچے نبوت دی مہر ہے یا نہیں۔ جدو بار بار ویکھیا محبوب سمجھ گئے، جان گئے، پہچان گئے۔ فرمایا سلمان کی وینا ہے، کپڑا اتاراں جو ویکھنا چاہنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے قمیض مبارک کندھے مبارک تو ہٹائیے، سلمان آگے بڑھ کے نبوت دی مہر ویکھیے تے جا چوم لئیے، تے نالے روئی جا رہے ہیں، نالے فرمائی جا رہے ہیں محبوب جی کلمہ پڑھا دو، محبوب جی اسلام قبول کر لئی۔ جڑیاں استاد نے نشانیاں دسیاں سن پوریاں ہو گئیاں۔ والذین جاہدوا فینا، کمال کیے سلمان نے، آگے وعدہ لنا دیَنَّهُمْ سُبُلَنَا، نکلا سلمان، عطا کیا رب نے، ہدایت کے لیے تڑپا سلمان تے اللہ نے ہدایت بخشی۔ کوئی بندہ ایسا دنیا چ نہیں ہوئے گا جڑا ہدایت لبے، ہدایت دی دعا کرے، ہدایت دی تلاش کرے، ہدایت نو تلاش کرنا چاہے کہ اللہ دے واسطے راستہ نہ کھولے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتا ہے راستے میں کھولاں گا، راہ میں عطا کراں گا۔ سلمان متلاشی بنے، راہ اللہ نے عطا کیتا ہے، ہدایت دے راستے کھولے، سینہ کھولے، کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے پہ جاتا، اگر ایمان ثریا ستارے پہ چلا جاتا، آج تو ایمان توڑی بستی اندر، آج حق تو توڑی بستی اندر للکار پکار رہا ہے۔ لوگوں شرک پر ہو توبہ کر لیجئے، بدعات پر ہو توبہ کر لیجئے، اپنے آپ کو شرک سے پاک کیجئے، اپنے آپ کو قبر کی پوجا سے پاک کیجئے، اپنے آپ کو جانوروں کی پوجا سے پاک کیجئے، ان سارے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیجئے۔ آج ہم دعوت دے رہے ساری نسبتوں کو، اپنے ساری نسبتوں کو چھوڑ کے مصطفیٰ کی نسبت کے ساتھ جڑ جائیے، فرقوں کو چھوڑ کے مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائیے، سارے اماموں کی نسبتوں کو چھوڑ کے مصطفیٰ کی نسبت پہ آ جائیے، اپنے آپ کو محمدی الحدیث علیہ قال و سنہ اس نام پہ اپنے آپ کو کتاب و سنت پر اپنے آپ کو گامزن کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا اگر ایمان سوریا ستارے پہ چڑھ جاتا، اگر ایمان سوریا ستارے پہ چڑھ جاتا، اگر ایمان حق سوریا ستارے پہ چڑھ جاتا، یہ سلمان اتوں ہی حق لے آتا۔ حق تک پہنچ جاندہ ہے بندہ جتنا دور ہو، حق تمہارے دروازے پر دستک دے رہا ہے کہ لوگوں اللہ کا واسطہ ہے، یہ قرآن ہے، عقیدہ توحید ہے، توحید سے جڑ جاؤ، یہ پیغمبر کی رسالت ہے، اس کی نسبت کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنی نماز کی اصلاح کر لو، نماز سنت کے مطابق بنا لو، عقیدہ سنت کے مطابق بنا لو، نماز سنت کے مطابق بنا لو، نماز وہ پڑھو جو مسجد نبی میں تمہارے رسول کی مسجد میں پڑھی جاتی ہے، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی مسجد کو نماز کو فالو کرو، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کی اتباع کرتے ہو، جس کے مرید ہو، جس کے غلام ہو، جو تمہارے آقا ہیں ان کی مسجد کو فالو کرو، جیسے وہ نماز وہاں پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مسجد کا پہلا امام جیسے نماز پڑھتا ہے، امام قیامت تک بدلتے رہتے ہیں لیکن طریقہ نماز نہیں بدلتا۔ مسجد نبی میں وہی نماز محفوظ، مسجد حرام میں وہی نماز محفوظ ہے جیسے رسول اللہ نے پڑھی، ابو بکر عمر عثمان و علی نے پڑھی۔ آئیے اپنی اصلاح کیجئے، کتاب و سنت کا پیغام دل اندر بٹھا لیجئے، پیغام قرآن و حدیث کانفرنس کا یہ پیغام اپنے ذہن اندر لے لیجئے۔
لیے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ابو ذر غفاری نکلا ہے حق کی راہ میں، تلاش میں اللہ نے عطا کیا ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی نکلا ہے حق کی تلاش میں، اللہ نے عطا کیا ہے۔ زماد ازدی نکلا ہے حق کی تلاش میں، اللہ نے عطا کیا ہے۔ مجھے بتاؤ کون ہے جو حق کی راہ میں نکلا ہو تلاش میں، اللہ نے راستہ عطا نہ کیا ہو؟ کتنے بڑے بڑے کبار علماء شخصیات نے جن حق کی تلاش اندر نکلے ہیں، یہ کوئی شہر رکاوٹ نہیں بنی کہ اللہ نے ضرور راہ حق عطا کیتا ہے، کہ حالت کو ختم کیتا ہے تیرا حق نصیب ہویا ہے، ضد کو ختم کیتا ہے تیرا حق نصیب ہویا ہے، منصب نو چھوڑیا ہے تیرا حق نصیب ہویا ہے، کسی عہدے دی پرواہ نہیں کیتی تیرا حق نصیب ہویا ہے، ضد انا نو حد سناب چھوڑیا ہے۔ اس زوم چو، اس خیال چو، اس وہم چو نکلے نے کہ سارے ٹھیک ہے اور ہم ٹھیک ہے، اس وہم سے نکلے ہیں کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے بڑوں سے غلطی ہو سکتی ہے، جس سے غلطی نہیں ہو سکتی وہ صرف محمد مصطفیٰ ہے، آپ کا دین ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اس پر آئیے، اس دعوت کو قبول کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔ ناج البلاغہ کے متعلق وضاحت کریں، یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات پر مبنی کتاب ہے اور ان کے نام ان کی ذات کی طرف منسوب ہے، لیکن صحیح سند کے ساتھ یہ کتاب سیدنا علی سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ ان کے اپنے خطبات نہیں ہے اور ان کی اپنی یہ کتاب، ان کی کتاب خطبات محفوظ کیے ہوئے نہیں ہے، لیکن ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ واللہ اعلم۔ ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں گزاری ہے، ایسا مل بتائیں کہ اللہ راضی ہو جائے، بس آپ پچھلے گناہوں پہ سے توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے کتاب و سنت پہ ڈٹ جائے اور اس پر قائم ہو جائے مضبوطی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ رحمت کرے۔ 27 مارچ انشاءاللہ مرکز التوحید میں چوکجورٹا میں قاری عبدالرحیم کریم کے پاس انشاءاللہ سالانہ ان کا اجتماع ہو رہا ہے، انشاءاللہ حاضری ہماری بھی ہوگی اور آپ کی بھی انشاءاللہ ہوگی۔ ایک مجلس میں 3 یا 3 سے زیادہ طلاق دیں تو کتنی طلاق واقع ہوتی ہے، یہ ان کو گل پوچھن دی رہ گئی ہے۔ جڑا بندہ اپنی بیوی نے ایک مجلس سے 3 طلاق دے وے انہوں ایک طلاق ہو جاندی ہے، 3 مہینے دے اندر رجوع کیتا جا سکتا ہے، ایک طلاق ہوتی ہے، کیونکہ ایک مجلس سے 3 باری کبھی نہ طلاق طلاق طلاق، کتنی طلاق ہوتی ہے؟ ایک طلاق، کیونکہ ایک مجلس سے جو نکاح ہوتا ہے بندہ 3 باری آدھا قبول قبول قبول، تو کتنے نکاح ہوتے ہیں؟ 3 نہیں ہوتے، جویں نکاح ایک ہوتا ہے بولو، جویں ایک مجلس 3 باری قبول 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 کبھی ہے، تو نکاح کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے، 3 نہیں ہوتے، حالانکہ گڈی میں 3 سیٹاں ہوتی ہیں، لیکن نکاح کتنے ہوتے ہیں؟ نکاح ایک ہوتا ہے، یا تو 3 ہونا تو پوری گڈی بھر دے، 3 دلہنے گاڑی میں پچھلی سیٹ پہ جائے، لیکن ایک نکاح ہوتا ہے کیونکہ 3 باریاں ہے قبول قبول قبول، مجلس ایک کو تے نکاح بھی ایک، ایویں ہی اگر ایک مجلس 3 باری کبھی طلاق 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 تے طلاق ایک ہوندی ہے، دوسری طلاق نہیں ہوتی، کیوں؟ جب پہلی باری گیا نا بیوی نے بتن طلاق، وہ طلاق ہو گئی، وہ پہلی ہو گئی طلاق، جب ہو گئی تو وہ ایدی بیوی نہ رہی، وہ چلی گئی عدت ہے، ان دوسری باری آکھے طلاق، کنوں آکھے طلاق، جنہوں پہلے دیتی اس طلاق، جب پہلے مطلقہ ہو گئی، پہلی طلاق نہ لوکی ہو گئی ہے مطلقہ، جب کہنا طلاق وہ کی ہو گئی عورت، ان طلاق ہو گئی ہے، وہ مطلقہ ہو گئی، ہون ایدی بیوی دوجی طلاق تان دے ویجے ہوئی دی ہوئے تھے، وہ تو عدت ہی چلی گئی، وہ تو ایدی عدت گزار رہی، لہذا ان دوجی طلاق تھا کوئی فائدہ نہیں، دیندہ بھی روے تو ہے۔ میرے بھائی کو جھوٹے کیس میں انسانا چاہتے ہیں، دعا کر دیں اللہ نجات دے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، وہ تو مسئلہ ہوگا تو سامہ سامہ رہا،
اللہ رحمت فرما دے. جزاکم اللہ خیر. شیخ محترم حضرت مولانا سید محمد سفین شاہ صاحب لکوی حافظہ اللہ ہدایت دی تگو دو راہ راست کو پاون